الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کی فضیلت، اہمیت اور اجر و ثواب کے حوالے سے بات کریں گے۔ یقیناً آقا دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا عبادات میں اہم ترین عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی عبادات ہیں، لیکن ان تمام عبادات میں سے کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں بھی قربانی کرتا ہوں تم بھی قربانی کرو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے درود شریف، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ صلاۃ اور سلام یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور درود جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی سے یہاں اردو کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ مستعمل ہوا ہے۔ درود دال کے اوپر پیش اور را کے اوپر پیش کے ساتھ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے درود۔ درود کے معانی لغت کی کتب میں علماء نے لکھے ہیں کہ درود کہا جاتا ہے تحیہ، سلام، دعا اور وہ آداب جو ملاقات کے وقت بجا لائے جاتے ہیں، کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے تو جو سلام، دعا، علیک سلیک کے وقت دعائیہ کلمات اور تحیہ، سلام، یہ چیزیں جو ادا کی جاتی ہیں آداب، ان کو درود کہا جاتا ہے۔ اور یہ درود کا لفظ پھر خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ صلاۃ کا معنی ہے اللہم صلی علی محمد، اور سلام کا معنی ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یعنی صلاۃ اور سلام یہ دو لفظ ہیں۔ جیسے اللہم صلی علی محمد یہ صلاۃ ہے، وبارک وسلم یہ جو ہے یہ سلام کہلائے گا۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر جیسے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پورا درود پڑھ کے سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی درود شریف نماز کے اندر رکھا گیا ہے۔ یہ افضل ترین درود ہے، اور حدیث مبارکہ سے یہ درود ثابت ہے۔ صلاۃ و سلام یا درود بنیادی طور پر یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
رحمت نازل فرما۔ صلات کا معنی رحمت ہوگا۔ اس صلات کی نسبت اگر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نزول رحمت۔ تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت نازل فرما کہ تو جانتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو، تو ان کے شایان شان اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر رحمت نازل فرما۔ درود کے اجر و ثواب پر احادیث کے اندر متعدد روایات آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے اس شخص کے بلند ہوتے ہیں۔ یعنی ایک درود کے بدلے میں 30 قسم کی نیکیاں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے قیامت والے دن وہ شخص میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، یعنی زیادہ درود پڑھنے والا میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر درود نہ پڑھا جائے تو اس پر بھی سخت وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ مشہور روایت ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو رہے ہیں اور سیڑھی مبارک پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے آمین کہا ہے، میں اس حدیث طویل حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں جو درود سے متعلق۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے بد دعا کی تھی کہ ہلاک اور تباہ ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا اس پر آمین۔ تو کتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھنا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا، یعنی وہ اعمال جو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں ان اعمال میں بہترین عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے، اور جو درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ اتنی اہم نیکی جو ہے وہ فراموش کر چکا ہے، گویا کہ وہ جنت کا راستہ جو ہے وہ بھول چکا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کی روشنی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روایت کے اندر ہے کہ جو انسان دعا کرتا ہے وہ دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی جب تک کہ مجھ پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے فارغ ہوا اور سلام پھیرنے کے بعد فوری طور پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، تو سب سے پہلے دعا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور توصیف بیان کر، اور اس کے بعد مجھ پر
درود پڑھ اور پھر اس کے بعد اپنی دعا اور اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر تاکہ وہ قبول کیا جائے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک مرتبہ اسی ترتیب سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی دعا کا اہتمام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ اب تو رب سے جو بھی مانگے گا اللہ پاک تجھے عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ دعا کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف، اور پھر اس کے بعد جو بھی انسان کا مدعا ہو اور جو طلب ہے، جو رب سے مانگنا چاہتا ہے، اپنی دعائیں اپنے رب کے حضور کے اندر پیش کرے۔ درود شریف جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اتنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درود کے لیے کتنا وقت مختص کروں؟ یعنی جو میرے اذکار کا، دعاؤں کا وقت ہے اس میں سے میں درود کے لیے کتنا مختص کروں؟ میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت، تو جتنا چاہے مجھ پر درود پڑھ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں 1/4 حصہ درود کے لیے مختص کر لوں؟ آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر لے، زیادہ بڑھا لے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میں نصف وقت کو درود کے لیے مختص کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر اس سے بڑھا دے گا تو تیرے لیے وہ بہتر ہوگا۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں 2/3 حصہ اپنی دعاؤں کا، اذکار کا درود کے لیے مختص کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تو چاہے، اور اگر اس سے زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مختص کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو ابی بن کعب، تیری ساری تکلیفیں اور تیری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ کافور ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جتنی کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اتنا ہی اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی، اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا قرب اور تعلق مزید بڑھے گا، اور اتنی ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور الفت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مختلف مواقع ہیں جن کے اندر درود شریف پڑھنے کا ہمیں کہا گیا ہے، اور ان مواقع پر درود پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے۔ جن میں سے ایک کا تذکرہ میں نے کیا ہے کہ دعا کے وقت درود شریف اگر پڑھا جائے گا تو وہ بہترین وسیلہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھنا، یہ ایک جو دعا ہے ہماری، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو رد فرمائے؟ تو جب اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، درود والی کو، تو ساتھ اس کے جو ہم مانگیں گے اللہ رب العزت کی ذات سے، اللہ پاک اس کو بھی قبول و منظور فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اذان کے بعد دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اذان سنو تو کلمات کو اسی طریقے سے دہراؤ جو کلمات مؤذن کہتا ہے۔ اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جواب ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جواب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا جواب بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ یہاں سمجھ لیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اذان یا اقامت کے بعد جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جواب محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پورا کلمہ پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مؤذن جب اذان دے چکے یا تم اذان سے فارغ ہو تو اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، وسیلہ مانگو رب سے، جیسے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مقام وسیلہ ہے جو اللہ رب العزت نے میرے لیے مختص کیا ہے۔ تو ہم اذان کے بعد وسیلے کی دعا کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اس دعا وسیلے کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تو اذان کے بعد وسیلے کی دعا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی درود پڑھا جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طریقے سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اسی طرح جمعہ ہے، عیدین کے خطبہ ہیں، ان خطبوں کے اندر نکاح کا خطبہ ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن حدیث کے اندر آیا کثرت کے ساتھ درود کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح جو اجتماعی محافل اور مجالس ہوتی ہیں ان کے اختتام کے وقت استغفار اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود جو ہے یہ پڑھنا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کون سا درود پڑھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا درود جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، آپ کی آل کا ذکر اور اس میں برکت کا ذکر ہو، وہ درود مکمل سمجھا جائے گا۔ اختصاراً یہ درود مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی بھی ہے، آپ کی آل کا تذکرہ بھی ہے۔ آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد اہل و عیال بھی ہوتے ہیں اور اتباع اور انصار بھی ہوتے ہیں، یعنی حقیقی اولاد بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اہل و عیال ہوتے ہیں، اہل خانہ گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور ماننے والے پیروکار متبعین اعیان و انصار یہ تمام اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر بھی آپ کی اولاد اور وہ تمام کلمہ گو مسلمان اور آپ کی پوری امت شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، اور اس میں برکت کا ذکر بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسی طریقے سے مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ شخص اگر مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ ہلاک ہو، جس کے لیے یہ وعید آئی ہے، اسی طریقے سے وہ بخیل ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ کسی بھی محفل اور مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر بار بار ہوتا ہے تو کم از کم ایک دفعہ درود جو ہے وہ ضروری پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کسی وقت نہ بھی پڑھ سکے، بھول جائے، تو حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا چاہیے۔ تو درود کے وہ الفاظ جو احادیث سے ثابت ہیں، منقول ہیں، ایسا درود پڑھنا چاہیے، اور سب سے عمدہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے اندر جتنی چیزیں بھی پڑھی جاتی ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، تو یہ درود شریف نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین درود شریف ہے۔ اور بعض آپ کتابوں کے اندر نام آتے ہیں درود ماہی، درود لکھی وغیرہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ حدیث میں سے ان کا ثبوت ہے نہ کسی مستند روایت سے ان کا ثبوت ہے۔ بہترین درود وہ ہیں جو صیغے احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر آتے ہیں، جن کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی ہم پر، جو ہم آپ کی امت ہیں، ایک یہ بہترین حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، تاکہ قیامت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ٹھہریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔